بہت سمے پہلے الادین نام کا ایک غریب لیکن دیالو لڑکا اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ ایک صبح ایک اجنبی ان کے گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور الادین سے ملنے کے لیے گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ اس نے الادین کی ماں کو بتایا کہ وہ ایک ویاپاری ہے اور اس کے پاس الادین کے لیے ایک کام ہے، اور کام پورا ہونے پر الادین کو سونے کا انعام دیا جائے گا۔ حالانکہ ویاپاری ایک انجان انسان تھا، لیکن ان کے پاس کیونکہ کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے، اس لیے الادین کی ماں اس ویاپاری کی بات مان گئی۔ ماں کے ہاں کہنے پر الادین اس ویاپاری کے ساتھ چل پڑا اور وہ دونوں میلوں میل چلتے رہے۔ جلد ہی وہ ریگستان کے بیچ میں تھے اور ان کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ ویاپاری نے کچھ لال پاؤڈر نکالا، ایک منتر بولا اور اسے زمین پر پھینک دیا۔ وہاں دھواں اٹھا اور اس کے بعد ایک گفا دکھائی دی۔ الادین کو احساس ہوا کہ یہ کوئی ویاپاری نہیں بلکہ ایک جادوگر ہے۔ اس نے الادین سے کہا، اندر جاؤ اور جتنا سونا چاہو لے آؤ، لیکن اس سے پہلے میرے لیے ایک پرانا چراغ لے کر آؤ جو تمہیں وہاں اندر ملے گا۔ مجھے تو صرف وہ چراغ چاہیے۔ الادین گفا میں داخل ہوا۔ وہاں چاروں اور ہیرے موتی بکھرے پڑے تھے، سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر الادین حیران ہو گیا۔ اسے جتنی بھی سونے کی چیزیں اور ہیرے موتی ملے، اس نے وہ سب بھر لیے، اور پھر اس کی نظر ایک پرانے گندے دکھنے والے چراغ پر پڑی۔ جب الادین گفا کے دروازے پر لوٹا اور اس نے جادوگر سے باہر آنے میں اس کی مدد مانگی تو جادوگر نے کہا، پہلے وہ چراغ مجھے دے دو، پھر میں تمہیں باہر نکال لوں گا۔ الادین کو اس آدمی پر بھروسہ نہیں ہوا اور اس نے پہلے باہر نکالے جانے پر زور دیا۔ اس سے جادوگر بہت غصہ ہو گیا اور اس نے گفا میں کچھ اور لال پاؤڈر پھینک کر اسے بند کر دیا۔ اب الادین گفا میں اکیلا تھا۔ وہ مدد کے لیے چلایا، لیکن ریگستان یا گفا میں اس کی آواز دور دور تک سننے والا کوئی نہیں تھا۔ تبھی اس نے غلطی سے اس چراغ کو رگڑ دیا اور ایک جن اس چراغ سے باہر آیا۔ الادین اس عجیب نیلے جیو کو دیکھ کر ڈر گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ جادوگر کا کوئی جادو ہے۔ جن نے کہا، ہیلو، میں جن ہوں، اب آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کی کوئی بھی 3 خواہشیں پلک جھپکتے ہی پوری کر سکتا ہوں۔ اب آپ مجھے اپنی پہلی خواہش بتائیے، وہ کون سی خواہش ہے میرے آقا؟ الادین نے جن سے اسے گھر لے چلنے کو کہا۔ پلک جھپکتے ہی الادین اپنے گھر پر تھا۔ وہ دوڑ کر اپنی ماں کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ گفا میں کیا ہوا۔ پھر جن نے اس کی دوسری خواہش پوچھی۔ الادین نے کہا، میرا گھر محل میں بدل دو اور مجھے اس راجیہ کا سب سے امیر آدمی بنا دو۔ جن نے الادین کا حکم مانا۔ الادین سب سے امیر بن گیا اور محل میں رہنے لگا۔ اس کے بعد الادین نے وہاں کے سلطان سے ان کی بیٹی جیسمین کا ہاتھ مانگ لیا اور الادین کی راجکماری سے شادی ہو گئی۔ جب اس جادوگر نے الادین کے بارے میں یہ سب سنا تو اس چراغ کو ہتھیانے کے لیے ایک پلان بنایا۔ اس نے خود کو ایک ویاپاری بتایا جو پرانے لیمپ کو نئے لیمپ میں بدل دیتا تھا۔ راجکماری جو چراغ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اس نے اس چراغ کو پرانا اور بیکار سمجھ کر اس ویاپاری کو دے دیا۔ جادوگر نے فوراً اسے رگڑا اور جن کو حکم دیا کہ وہ الادین کے محل کو دور ریگستان میں لے جائے۔ حالانکہ جن یہ کام کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن اس چالاک جادوگر نے چراغ کو رگڑ دیا تھا، اس لیے جن کو اس کا حکم ماننا ہی پڑا۔ جب الادین واپس لوٹا تو وہ اپنے محل اور اپنے پریوار کو غائب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ کام اس چالاک جادوگر کا ہے۔ الادین کے پاس ایک جادوئی قالین بھی تھا جو اسے اس گفا سے ملا تھا۔
اس نے جادوئی قالین سے اسے اس جگہ پر لے جانے کے لیے کہا جہاں اس کا محل ہے۔ جیسے ہی الادین اپنے محل میں پہنچا، بنا ایک پل بھی برباد کیے وہ اپنے چراغ کی اور دوڑا اور اسے رگڑ دیا۔ چراغ میں سے جن نکلا اور بولا، الادین تم آ گئے، میں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں دوست۔ الادین نے اپنی تیسری خواہش جن کو بتائی اور چالاک جادوگر کو ایسی جگہ بھیجنے کے لیے کہا جہاں سے وہ کبھی بھی واپس نہ آ سکے۔ جن نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی اور وہ جادوگر پھر کبھی نہیں دیکھا گیا۔ الادین، جیسمن، ماں اور جن شہر لوٹ آئے اور ہمیشہ خوشی خوشی رہنے لگے۔